الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم مکرم سامعین کرام، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا یقین وہ ہمیں اس مقام پہ لاتے ہیں کہ ہمارے عمل کی قبولیت کا درجہ کیا ہے، عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اگر قبول ہوا تو اس کا درجہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اب واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ اب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اپنے غصے میں، اپنی شیطانیت نے، اپنے غضب میں جب اس نے یہ کہا تو اس کا جواب یہ تھا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس نے کہا کہ قبول میری ہوئی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، وہ مالک ہے، اس کا اصول ہے
کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال کو پرہیزگاروں سے قبول کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی، جتنی زیادہ اس کی رضا کی چاہت ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا انسان، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے یقین ہونا اور اللہ کا خوف ہونا، اور عمل کرنے سے پہلے اس کی رضا کی خواہش اور چاہت ہونا۔ اگر دل میں یہ بات سما نہیں سکتی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر عمل جو ہے وہ برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ بھی واقعہ کی طرف صرف اشارہ کرنا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کا دور تھا، جب یہ پیدا ہوئیں، پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے یہ منت مانگ لی کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دوں گی، دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش، ان کی چاہت یہ تھی کہ مجھے لڑکا ہوگا، لیکن فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب وہ پیدا ہوئیں تو اب یہ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کہنے لگیں کہ اللہ میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اب فکر یہ تھی کہ میں نے لڑکے کی خواہش کی تھی، اس کو وقف کروں گی، لیکن جب انسان کے دل کی تختی پہ اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتے ہیں تو تقوی کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دینے والے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی۔ اللہ نے وہ کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اللہ کہتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ مالک کائنات نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ بہترین طریقے سے قبول کیا، عمدہ ترین قبول کیا۔ یہ ہمارے دل کی تختی پہ جو تقوی ہے اس کی قدر ہونی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین بندہ، کریم ترین بندہ، عزت والا بندہ وہ ہے کہ جس کے تقوی کا معیار اچھا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کروں گا، ختم کرتا ہوں، کہ جو انسان اپنے دل میں یہ بٹھا لے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے، مجھے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اگر اچھا ہے تو انسان کی نیت کے اندر خلوص آ جائے گا، اور اگر برا ہے تو انسان اس سے بچ جائے گا، اس کا نام تقوی ہے۔ باقی اس کی مثال کچھ اور بھی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر زندگی دے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کے اندر اپنا تقوی خوف بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔